الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، نماز مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ نماز میں بندہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ نماز میں بندہ اپنے دل کا حال اپنے رب کو کہہ سناتا ہے۔ نماز میں بندے کو اپنے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ کسی اور حالت میں رب کے اتنے قریب نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ نماز کے اندر رب کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ بے شمار کرشمات ہیں۔ نماز کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، نماز کے متعدد فوائد ہیں اور بہت سے معجزات ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستو، چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور بتاتے ہیں کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ آپ خود ہی ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز کا ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اسی کی ایک بات سے نماز کی اہمیت عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ نماز کا تحفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانیوں کی بلندیوں پر اور عرش بری پر بلا کر عطا فرمایا گیا۔ روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو واپس ہوتے ہوئے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور ہر رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا رب تعالیٰ کے پاس جاؤ اور تخلیق کرا لو، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرنے کی درخواست کی، تو رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں اور کم کرا لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بار بار تخفیف کی گزارش کرتا رہا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو میں اجر 10 گنا دوں گا۔ ایک نیکی کا اجر ہمارے یہاں 10 گنا ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے نیکی کرنے سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! ذرا غور فرمائیے گا کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود آج کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ 5% مسلمان نمازی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم نوازی ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں۔ یہ امت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازی گئی ہے، اور اس سب کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج یہ امت اس تحفے یعنی نماز کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے، اس کا حال ہر کوئی بخوبی جانتا ہے۔ دنیا میں ایک کے ایک دو بھی ملے تو لوگوں کی کلائی میں لگ جاتی ہے، لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ دیا اور پھر یہ فرما دیا کہ ایک کے بدلے 10 کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس کا حال ہم سب جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ دین اسلام کے 5 اراکین میں سے نماز ایک اہم ترین رکن ہے۔ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔
نماز مومن بندے اور کافر میں فرق کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑیا ذریعہ ہے۔ نماز قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کا ہوگا۔ اس پیپر میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں کامیابی پائے گا۔ اس میں ناکامی پر عذاب الہی کا معذب بنے گا، اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ نماز اس لیے ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ انہی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور یہ نماز ہی ہے جو مسلمان کی پہچان ہے اور مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرتی ہے۔ معراج میں ملنے والی اس تحفے کے یعنی نماز سے ہم لوگ غافل ہیں۔ آج ہم ایسے تمام کام کرتے ہیں جس کا اسلام میں ثبوت نہیں، لیکن ہمارے لیے لطف کا سبب ہے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کی پرواہ نہیں۔ پیارے دوستو، نماز من جانب اللہ ایک تحفہ ہے۔ خدا را اس کی قدر کریں۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر تحفہ لے کر آ جائے اور ہم اسے قبول نہ کریں یا اس کی قدر نہ کریں تو وہ ہمارے ساتھ تعلقات ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے تحفے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا رب العالمین کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کر اس کے تحفے کو قبول کریں اور اس تحفے کی حفاظت کریں، اس کی قدر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے؟ اور یاد رہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی نظر عالی الشان عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ جی چاہا تو نماز پڑھ لی اور جی چاہا تو چھوڑ دی۔ اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے حساب فرض نماز کا لیا جائے گا۔ اگر فرض نماز درست نہ ہوئی تو وہ شخص ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو جامع ترمذی، ابن ماجہ رسائی، ابن داؤد اور مسند احمد سب نے نقل کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ بحوالہ طبرانی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام اس طرح سے کرے کہ جیسے اس کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی فرما برداری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بروایت بخاری اور مسلم۔ یاد رہے کہ ہر انسان کو نماز کا فائدہ دنیا کے اندر بھی پہنچتا ہے، اور نماز میں بہت سے فوائد ہیں۔ یہ دنیا میں انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں اس کے فوائد آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت میں نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بروایت صحیح ابن حمان طبرانی۔ علامہ ابن برحمت اللہ نے کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی کی باتوں کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت یا ملازمت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی ابن خلف کے ساتھ حشر ہوگا۔ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بالخصوص نماز ہی نہیں پڑھتے یا کبھی بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ غور کریں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔